السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری امی ایک دن گھر کے کاموں کے لیے ایک عجیب سی لڑکی کو گھر لے آئی جو ہر وقت ماسک لگائے رکھتی تھی۔ وہ لڑکی شدید گرمی میں کچن میں بھی کام کرتے ہوئے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر ایسا کیا ہے اس کے چہرے میں، اس لیے میں اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی اور ماسک اتارا، میری چیخیں نکل گئی۔ میرا نام سنیہا ہے، میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ گھر میں صرف میں اور امی ہی ہوتے ہیں۔ ابو اور بڑا بھائی باہر کے ملک میں کام کرتے ہیں۔ کچھ دنوں سے مجھے امی کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ باہر جاتی تھی اور واپس آ کر گھنٹوں سوچتی رہتی تھی اور گمسم رہتی تھی۔ میں نے کئی بار جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس سے ملنے جاتی ہیں، مگر وہ ٹال جاتی۔ ایک دن میں نے امی کو بتایا کہ آج کالج پارٹی ہے، میں شام کو گھر آؤں گی۔ مگر کالج میں کچھ گھنٹوں بعد ہی میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، تو میں گھر آ گئی تاکہ آرام کر سکوں۔ مگر گھر پہنچتے ہی ایک خبر میری منتظر تھی۔ ہمارے گھر میں ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ عورت تو واپس چلی گئی، مگر اپنی بیٹی ہمارے گھر چھوڑ گئی۔ وہ لڑکی کم از کم 20 سال کی تھی اور آنکھوں سے لگتا تھا کہ نہایت خوبصورت ہے۔ میں انتظار کرتی رہتی کہ وہ ماسک ہٹائے تو میں اس کا چہرہ دیکھوں، مگر اس نے ماسک ہی نہ ہٹایا۔ اب وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ امی نے اس کو اوپر والا کمرہ دے دیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت پیار کرتی تھی، اکثر اس کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی اور اسے ڈھیر ساری چیزیں دلاتی تھی۔ جب بھی وہ باہر سے آتی، اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپرز ہوتے تھے۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ آخر کون ہے وہ لڑکی جسے امی اتنا سر پر بٹھا رہی ہیں۔ امی بس اتنا ہی کہتی کہ یہ لڑکی جو بھی ہے، میں اس سے دور رہوں۔ مجھے ویسے تو اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کی ہر وقت ماسک میں رہنے والی عادت مجھے شک میں مبتلا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو کوفت ہونے لگتی تھی کہ اسے گرمی نہیں لگتی کیا۔ ایک دن میں نے اس لڑکی سے پوچھ ہی لیا کہ تم ہر وقت ماسک میں کیوں رہتی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی اور بجائے جواب دینے کے ڈر کر بھاگ گئی۔ وہ اب گھر کے سارے کام کرتی تھی، کھانا بھی وہی بناتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کچن میں تو اتنی گرمی ہوتی ہے، وہاں تو وہ ماسک نہیں پہنتی ہوگی۔ کسی دن ایک دم چھاپا مار کر اس کا چہرہ دیکھ لوں گی۔ امی نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ جب تک وہ کچن میں کھانا بنائے گی تب تک ہم میں سے کوئی نہیں وہاں جائے گا۔ اس لیے ایک دن جب وہ کھانا بنا رہی تھی، میں چپکے سے کچن میں چلی گئی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا اور اس نے ماسک اتار کر سنک کے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے ماسک اٹھایا اور کہا، اب تو تمہیں اپنا چہرہ دکھانا ہی پڑے گا۔ اس نے میری آواز سن کر جلدی سے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال لیا اور وہاں سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ بعد میں مجھے امی سے بہت ڈانٹ پڑی کہ میں نے یہ کیا حرکت کی۔ مجھے اب ضد ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ آخر کیا ہے جو وہ چھپاتی ہے؟ مجھے وہ لڑکی بہت بری لگنے لگی تھی۔ ایک دن وہ باہر تھی تو میں جلدی سے اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں سونے کے لیے آئی تو اس نے اپنا ماسک اتار دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ماسک اتارا، پورے کمرے میں میری چیخیں گونجنے لگی۔ وہ ایک نہایت بدصورت لڑکی تھی۔ آنکھوں سے نیچے اس کا سارا چہرہ بہت بری طرح سے جلا ہوا تھا۔ میری چیخیں سن کر امی سمیت سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ میری کزن نے جلدی سے دوبارہ چہرہ ڈھک لیا۔ امی مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور ڈانٹنے لگی کہ مجھے یوں اس کا راز نہیں جاننا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا کیا لگتی ہے وہ آپ کی؟ امی کہنے لگی کہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، یعنی تمہاری خالہ زاد ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ خالہ کی بیٹی کہاں سے ہمارے گھر آ گئی۔ میری امی صرف 2 بہنیں تھیں۔ خالہ امی سے چھوٹی تھی۔ میری امی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے چھوٹے ہوتے ہی خالہ کو دیکھا تھا بس۔ بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا نام لینا بھی گھر میں منع ہے۔ میں ہوتی کہ خالہ نے ایسا کیا کر دیا کہ نہ صرف انہیں گھر سے نکال دیا، بلکہ ان کے بارے میں کسی کو بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ میں نے کئی بار نانی سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ کہتی کہ وہ مر چکی ہیں۔ امی مجھے اس کی کہانی سناتے ہوئے بتانے لگی کہ تمہاری خالہ کسی کو پسند کرتی تھی۔
इसी लिए घर से भाग गई। फिर मुझ समेत सब घर वालों ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो भी मुड़कर वापस ना आई। उस दिन सालों बाद वापस आई तो अपनी बेटी को भी साथ लाई। उसके ससुराल वालों ने अभी तक उसे कबूल नहीं किया था। वो तुम्हारी खाला और कज़न पर बहुत जुल्म करते थे। उन्होंने ही इस बेचारी बच्ची पे तेज़ाब फेंक कर उसका चेहरा जला दिया। तुम्हारी खाला के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसे यहाँ छोड़ गई ताकि मैं इसका इलाज करवा दूँ। मैं कोई उसे बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जाती थी, बल्कि उसका इलाज करवाने की गरज से ले जाती थी। उसके शॉपर में खाने पीने की चीज़ें नहीं बल्कि दवाइयाँ होती थी। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। मैंने अपनी कज़न से माफ़ी मांगी। मैंने और अम्मी ने मिलकर उसका इलाज करवाया और फिर भाई से उसकी शादी करवाकर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने घर में रख लिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।